ہے اور یہ قادیانی مربیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کے بعد مسلمانوں نے مولویوں نے تحریف کر دی، جیسے کہ مرزائی پاکٹ بک میں بھی یہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب الاسماء والصفات کے سب سے پہلے جو چھپا ہوا ایڈیشن ہے اس کا اسکین ہے۔ یہ پوری کتاب میرے پاس موجود ہے، پی ڈی ایف میں انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور اتفاق سے یہ سب سے پہلا ایڈیشن چھپا بھی ہندوستان کے شہر الہ آباد کے مکتبہ انوار احمدی میں۔ اور کب چھپا؟ یہ نیچے سب سے نیچے ٹائٹل پیج پر 1313 ہجری لکھا ہے۔ 1313 ہجری میں چھپا۔ مرزا قادیانی کی موت ہوئی 1326 ہجری میں، اور یہ 1313 میں یعنی مرزا قادیانی کی موت سے 13 سال پہلے یہ کتاب ہندوستان میں چھپی تھی۔ پھر بھی مرزا قادیانی، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مرزا قادیانی نے انجام آتم کے اندر، جو کہ 1896 جولائی 1896 کے بعد لکھی گئی، اس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں اور پہلے لوگوں کی کسی کلام میں آسمان سے نازل ہونے کا لفظ نہیں پاؤ گے۔ اسی طرح حقیقت الوحی جو 1907 میں چھپی، اس کے اندر مرزا نے حاشیے میں یہ دعویٰ کیا، جھوٹ بولا کہ کسی صحیح مرفوع متصل میں من السماء کا لفظ نہیں۔ ان دونوں کتابوں انجام آتم اور حقیقت الوحی سے پہلے یہ کتاب انڈیا میں چھپ چکی تھی اور اس کے اندر من السماء کا لفظ موجود تھا۔ تو یہ پہلی بات، سب سے پہلے یہ جھوٹ ہے کہ مرزا قادیانی کی موت کے بعد مولویوں نے من السماء کا لفظ ڈالا، بلکہ مرزا قادیانی کی زندگی ابھی 13 سال باقی تھے زندگی کے، تو یہ کتاب چھپی تھی انڈیا کے اندر۔ اور اسی طرح سیفی صاحب کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہو گیا کہ جب مرزا صاحب نے چیلنج دیا تو اس کے بعد یہ تحریف کی گئی یہ کتاب۔ اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مرزا قادیانی کو پتا تھا کہ یہ کتاب چھپی ہے، اس میں من السماء کا لفظ ہے، اور جیسے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو اس نے پیش کی، اس میں سے من السماء کے لفظ کھا گیا، اس نے کہا کہ اس بات کو بھی گول ہی رہنے دو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو مرزا قادیانی کے الہامی فرشتے تھے، جو مرزا قادیانی کو ہر یہ خبریں تک دیا کرتے تھے کہ اتنا پیسہ آنے والا ہے اور فلاں بندہ مرنے والا ہے، فلاں یہ ہوگا، فلاں، انہوں نے یہ خبر دینا بھول گئے کہ مرزا جی آپ جو یہ چیلنج کر رہے ہو حقیقت الوحی میں کہ کسی صحیح مرفوع متصل حدیث میں نہیں، تو کتاب مسلمانوں نے چھاپی ہوئی ہے، یہ تو اس کا نام کیا ہے 10-11 سال پہلے چھپ چکی ہے، تو اس کی طرف توجہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس میں من السماء کے لفظ اضافہ ہو چکے ہیں۔ مرزا قادیانی کا اپنی زندگی کے 13 سال اس کتاب الاسماء والصفات جو 1313 ہجری میں چھپی، اس میں من السماء کے لفظ، ان کے اوپر کوئی کلام نہ کرنا اور ان پر اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب آج مرزا قادیانی کے مرنے کے 100 سال بعد جو مربی ہیں وہ اس پر اعتراض کریں تو ان کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، لیکن بہرحال ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، فرض کر لیں جیسا کہ سیفی صاحب کہتے ہیں جی میرے پاس قلمی نسخہ ہے، اور یاد رکھیے قلمی نسخے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی نئی کتاب کی بڑی چھپی ہے نا، اس کا مقدمہ پڑھیں، اس کے اندر محقق آج کل تحقیق کر کے شائع ہوتی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں فلاں 5 6 4 یا 3 نسخوں سے استفادہ کیا ہے، اور پھر اس کے اندر ہر نسخے کا فرق لکھا جاتا ہے حاشیے میں کہ فلاں نسخہ میں یہ لفظ ایسے ہے، فلاں میں ایسے ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، قلمی نسخوں کے اندر غلطی کا احتمال ہوتا ہے، اور جب وہ آج کل شائع ہوتی ہے کتاب تو اس میں محقق کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ کون سا لفظ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے جو سیفی صاحب کے سمجھ میں شاید نہیں آئے گی، کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں، وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے جھوٹ کو کس طرح سچ ثابت کروں۔ تو لیکن میں کہتا ہوں فرض کر لیں کہ امام بہقی کی اس کتاب میں من السماء کے لفظ نہیں تھے، لیکن جو قلمی نسخہ لیے پھر رہے ہیں سیفی صاحب، آدم سیفی صاحب، ان کے قلمی نسخے میں بھی امام بہقی یہ روایت بیان کرنے کے بعد یہ الفاظ لکھتے ہیں جو میں نے نیچے یہ ریڈ کلر کی لائن سے ہائی لائٹ کیے ہیں، وَإِنَّمَا أَرَادَ نُزُولَهُ مِنَ السَّمَاءِ
بعد الرفع الیہ۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسمان سے نازل ہونا یہاں ذکر کیا ہے نا، اس سے مراد ہے ان کے رفع کے بعد آسمان سے نازل ہونا۔ اب سیفی صاحب یہ فرمائیں کہ کیا آپ کے کلمی نسخے میں یہ لفظ ہیں یا نہیں، یہ ہیں یا نہیں؟ تو اس سے ایک تو میری وہ بات ثابت ہوئی کہ فرض کر لیں حدیث کے اندر من السماء کے لفظ نہیں تھے، لیکن میں نے دعویٰ کیا تھا کہ ساری امت کے محدثین، مفسرین، صحابہ، تابعین وغیرہ وغیرہ وہ تمام نزول سے مراد آسمان سے نزول ہی مراد لیتے تھے، اور خود مرزا قادیانی بھی یہی لکھتا تھا، اور یہاں امام بیہقی نے آسمان سے نازل ہونا خود لکھ دیا ہے۔ تو ایک تو میرا یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مرزا قادری نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پہلے لوگوں کی کلموں میں بھی آسمان کا ذکر نہیں، تو ایک تو آپ کو یہی مل گیا امام بیہقی کا۔ امام بیہقی جو ہے یہ 1458 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 1458 ہجری میں، یعنی مرزا قادیانی سے کوئی 458 ہجری میں، 458 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی مرزا قادیانی سے کوئی 600-700 سال پہلے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ نزولہ من السماء بعد الرفع الیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے۔ تو آپ اس پر آ جائیں کہ کیا مرزا قادیانی کا یہ چیلنج یہیں ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا؟ اب آگے چلیے، یہ میرے پاس نسخہ ہے کتاب الاسماء والصفات کا، اس میں تحقیق ہوئی ہے اور تحقیق کرنے والے کا نام ہے عبداللہ بن محمد الحاشدی، لکھا ہوا ہے، یہ مکتبۃ السوادی کا چھپا ہوا ہے، دوسری جلد ہے، اور جس نسخے سے یہ طبع کیا گیا ہے قلمی نسخے سے، اس کا نمبر بھی انہوں نے شروع میں لکھا ہے اس کا، اور وہ مکتبۃ الحرم المکی کے اندر موجود ہے، اور اس کا نمبر ہے مکتبہ کے اندر 1280، قلمی نسخہ نمبر 1280 مکتبۃ الحرم المکی، وہاں سے یہ لی گئی ہے یہ کتاب، اور اس کے اندر اذا نزل ابن مریم من السماء کے الفاظ موجود ہیں۔ تو سیفی صاحب آپ کے نزدیک، آپ کے پاس اگر کوئی قلمی نسخہ جس میں الفاظ نہیں ہے تو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس میں الفاظ ہے ہی نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب مرزا قادیانی اپنی زندگی کے 13 سال اس کتاب پر اعتراض نہیں کیا، اس نے جو اس کے ملک میں چھپی تھی، تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اب جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں گا کہ قادیانی عقیدہ مکمل ہے کیا، اور میرا چیلنج ہے کہ قادیانی اپنا مکمل عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے قادیانی عقیدہ مکمل۔ مرزا قادیانی نے جو نظریہ پیش کیا اپنی مختلف کتابوں میں نے اس کی تمام کتابوں سے یہ مختصر خلاصہ نکالا ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جب 33 سال 6 مہینے کی تھی تو آپ کو دشمنوں نے پکڑ کر جمعہ کے دن عصر کے وقت 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈال دیا، اور آپ کے جسم میں کیلیں لگائی گئیں، زخمی کیا گیا، آپ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گئے، اور پھر ایک آندھی چلی اور دشمن آپ کو مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ یہ مرزا قادیانی نے نظریہ پیش کیا ہے، حوالوں کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر یہ 1 نمبر جو پوائنٹ ہے، اس کے اندر جو نیچے سارے حوالے میں نے لکھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو چاہیے ہوں تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ دوسری بات، مرزا قادیانی نے یہ لکھا ایک جگہ پر کہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ بظاہر مسیح صلیب پر کھینچا گیا، یہ اللہ تعالیٰ پر مرزا نے جھوٹ بھی بولا ہے، اللہ نے کہیں نہیں، جھوٹ ہے، بکواس ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر کھینچے گئے۔ اور پھر اس کے بعد مرزا نے لکھا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے نجات پا کر ایک سرد ملک کی طرف بھاگ گئے تھے، یعنی کہ کشمیر، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بہرحال یہ بھی مرزا نے لکھا اور کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ پھر مرزا نے یہ لکھا کہ حضرت مسیح جو ہے وہ صلیب پر جو زخم ہو گئے تھے نا، تو صلیب سے آپ کو اتار کر ان کے حواریوں نے مرہم عیسیٰ نامی ایک مرہم سے آپ کا علاج کیا، اور پھر آپ اور آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم ملک شام سے نکلے اور افغانستان، ہندوستان، نیپال، تبت وغیرہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے کشمیر جا پہنچے، نیز بدھ مذہب کے لوگوں سے بحثیں بھی کی۔ یہ سب مرزا قادیانی نے لکھا ہے۔ پھر مرزا قادیانی نے یہ لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں، اسی کتاب میں ایک جگہ لکھا کہ 120 سال عمر پائی، اور ایک کتاب میں لکھا کہ 125 سال عمر پا کر انتقال کر گئے۔ پھر اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ سری نگر کے محلہ یار خان میں
جو قبر یوز آصف کے نام سے جو ایک مقبرہ مشہور ہے وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اور پھر مرزا قادری نے یہ بھی لکھا کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ نے بشارت دی ہے کہ مسیح اور دوسرے مسیح بھی آئیں گے، جیسا میں نے مرزا قادری کے تحریفات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ پھر مرزا قادری نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ قرآن نے میرا نام ابن مریم رکھا ہے۔ پھر مرزا نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں۔ پھر مرزا نے یہ بھی کہا کہ مسیح محمدی یعنی میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہے مسیح موسوی سے افضل ہے، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے میں افضل ہوں، یہ بھی مرزا کا دعویٰ تھا۔ پھر مرزا قادیانی نے دجال کے بارے میں کیا لکھا، کبھی کہتا ہے دجال عیسائی پادری ہیں، کبھی کہتا ہے دجال شیطان کا اسم اعظم ہے، کبھی کہتا ہے مفسدین کے گروہ کا نام ہے، کبھی کہتا ہے عیسائیت کا بھوت ہے، کبھی کہتا ہے دجال سے مراد خناس ہے، اور کبھی کہتا ہے دجال سے مراد با اقبال قومیں ہیں۔ یہ تمام حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ اور پھر مرزا قادری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا کہ آپ کے 4 حقیقی بھائی اور 2 حقیقی بہنیں بھی تھیں، اور اردو سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ حقیقی بھائی سے مراد ہوتا ہے وہ بھائی جو ماں اور باپ دونوں میں مشترک، دونوں میں شریک ہو۔ تو یہ بھی مرزا قادری نے جھوٹ لکھا ہے۔ میرا یہ چیلنج ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ تمام نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بوقت عصر 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالے جانے سے لے کر کشمیر میں ان کی قبر بنانے تک، اور پھر مرزا قادیانی کا اپنے بارے میں کہنا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور پھر دجال کے بارے میں کہنا کہ ان سے مراد یہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بھائی بہنوں کا دعویٰ کرنا، یہ تمام عقائد، یہ مکمل نظریہ ہے مرزا قادیانی کا۔ صرف وفات مسیح کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں اور اس پر بات کریں۔ اگر کوئی قادیانی مربی مرزا قادیانی کے سارا نظریہ صلیب سے لے کر کشمیر جانے کا، اور میں مسیح ہوں، مسیح موعود ہوں وغیرہ، یہ تمام باتیں قرآن و حدیث سے ثابت کر دے تو میں جا الحق اس کو مبلغ 1 لاکھ روپیہ پاکستانی سکہ رائج الوقت انعام میں دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔